اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبح سے لے کر شام تک جس وقت کا بھی جو ذکر ہے اور جس موقع کا ذکر ہے، بازار میں کیا ذکر ہو، بیت الخلا جا رہے کیا ذکر ہو، ہر موقع کی مصنون دعائیں یاد کرو اور ہر موقع پر اس دعا کو پڑھو۔ صبح اور شام کے اذکار بیان کرتے ہیں بنو ہاشم کے ایک آزاد کردہ غلام، ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کسی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے بیان کیا، کیونکہ پہلے زمانے میں خدمت دینے والوں کو علم دیا جاتا تھا، خدمت کرنے والوں کو علم سکھلایا جاتا تھا، تو آپ کی صاحبزادی نے اپنی خادمہ کو بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سکھلایا کرتے تھے، اے میری بیٹیا صبح کو کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کلمات صبح کہہ لے گا وہ شام تک ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کی ناگواری سے محفوظ رہے گا، جو ان کلمات کو شام کو کہہ لے گا وہ صبح تک محفوظ کر دیا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کلمات کہے صبح کو، لوگ آ کے کہتے رہے مکان جل گیا جل گیا، وہ ماننے کو تیار نہ ہو، کبھی کیسے مصیبت آ گئی مکان پہ جب دعا پڑھے ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص، ابو درداء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح اور شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ اس نے کلمات کہہ لیے صبح، اللہ رب العزت اس کو ہر ناگواری سے، ہر مشکل کام سے اللہ رب العزت کی کفایت کریں گے۔ یہ ان کلمات کو سمجھ کر کہہ رہا ہو یا بغیر سمجھے، ان کلمات کو دھیان دے کر کہہ رہا ہو یا بغیر دھیان کے، اللہ رب العزت اس کو اس کے ہر کام میں اور ہر مشکل مسئلے میں اس کی کفایت کریں گے۔ بازار کا ذکر اور غفلت کے مواقع میں ذکر، غفلت کے مواقع میں ذکر، اصل غفلت کے مواقع میں ذکر کرنا ہے، تاکہ غفلت کے مواقع کے اثرات سے محفوظ رہے۔ لوگ ذکر کر لیتے ہیں تنہائی میں اور گناہوں کے ماحول میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، حالانکہ اصل ذکر ہے غفلت کے مواقع میں ذکر کرنا۔ وہاں ذکر کیا جاتا ہے دفاع کے لیے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے دفاع کے لیے، اور تنہائی میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے قرب کے لیے۔ برے ماحول میں اللہ کو یاد رکھو تاکہ اس ماحول کے اثر سے بچو۔ وہاں مقابلے کے لیے ذکر ہے، وہاں مقابلے کے لیے ذکر ہے، اور یہاں تقرب کے لیے ذکر ہے۔ عصمہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب سبحۃ الحدیث ہے۔ کیا ہے؟ سبحۃ الحدیث۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ نفرت تمام اعمال میں تحریف سے ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے لا یعنی باتیں کر رہے ہوں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہوں، اور ایک آدمی ان سب سے الگ ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرے، تسبیح پڑھے، اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ نہیں ارے میاں اس وقت ذکر چھوڑ دو، آ جاؤ ہمارے ساتھ لا یعنی کر لو، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تم ذکر کرنے بیٹھ گئے۔ ہاں وہ بتاؤں کیا بات ہے؟ شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو اس وقت ذکر نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے۔ ذکر سے روکنے کے لیے اللہ اکبر، شیطان ذکر سے روکنے کے لیے ریا سے ڈراتا ہے۔ حالانکہ شیطان کی کیا پڑی کہ وہ کسی کو ریا سے ڈرائے، شیطان تو خود چاہے گا کہ اس کے اندر میں ریا داخل ہو، لیکن ذکر سے ہٹانے کے لیے، ذکر سے روکنے کے لیے ریا سے ڈراتا ہے کہ اس وقت ذکر نہ کرو ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے۔ وہ آدمی ریاکار نہیں جو دکھانے کے لیے عمل کرے، ریاکار وہ ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے، اس لیے عمل کر رہا ہے ذکر کا تاکہ لوگ میرے عمل سے عمل پر آویں۔ یہ تو عین دعوت ہے۔
اس لیے عمل کرو کہ لوگ تمہارے عمل سے عمل پر آئیں. عین دعوت. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صبحۃ الحدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی کہے کہ میں تو الگ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تحریف کیا ہے؟ تحریف کیا ہے؟ فرمایا تحریف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اچھے حال میں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دنیا میں اچھا گزارا کر رہے ہیں، ان کا پڑوسی یا ان کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو بڑے حالات میں ہیں، بڑے پریشان ہیں. تو اللہ کو سب سے نفرت ایسے آدمی سے ہے، سب سے نفرت ایسے شخص سے ہے کہ لوگ اس سے اس کا حال پوچھیں تو وہ یہ کہے کہ ہم تو بڑے برے حال میں ہیں. اور واقعی ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے کہہ دیا تھا اپنی بہو سے کہ بیٹا آئے گا شکار سے واپس تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، بیوی کو طلاق دے دے. کیونکہ بیوی سے پوچھا تھا حال، بہو سے پوچھا تھا ہاں کیا حال چال ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ بہت برے حالات ہیں، بڑی تنگی میں ہیں، بڑے پریشان ہیں. تو میں چلو وہ اسماعیل آئے گا اس سے کہہ دینا کہ تمہارا باپ کہہ گیا ہے گھر کی چوکھٹ بدل دو. پر بدل طلاق دے دی اس کو. جاؤ تمہاری چھٹی. کیوں کہ وہ تمہیں طلاق دینے کے لیے کہہ گئے. کیا بات پیش آ گئی تھی کہ مجھ سے پوچھے تھے کیسا گزر بسر ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ برا حال ہے، تو جاؤ تمہیں طلاق. دوسری شادی کر لی. پھر آئے ابراہیم علیہ السلام، پھر پوچھا کہ اسماعیل کہاں کی شکار پر گئے ہوئے ہیں، گزر بسر کیسا ہے؟ کہ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر، اللہ جس حال میں رکھے. حالانکہ وہاں گزر بسر کے لیے کچھ تھا، جہاں کچھ نہیں تھا گزر بسر کے لیے. میں کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے. فرمایا اچھا اب بیٹا آئے گا اس سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. یہ تھی بات کہ پڑوسی پوچھے ہاں بھائی کیسا گزر بسر، تو کہ بھائی بہت برے حال میں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے سب سے زیادہ نفرت ہے. ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑ جاوے کہ جو دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں، تو یہ تم دیکھو کہ وہ غفلت میں ہیں، دنیا کی باتوں میں ہیں، تو تم اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اور یہ کہا کرتے تھے صحابہ کہ دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ غافل ہیں دنیا کی باتوں میں تو تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ دو آدمی بازار میں ملے، بازار بڑی غفلت کی جگہ ہے، وہاں سب سے زیادہ ذکر کی ضرورت ہے. تو بازار میں ملاقات ہوئی دو آدمیوں کی. ایک نے کہا دوسرے سے، بازار میں ایک نے کہا دوسرے سے ارے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، یہ استغفار کا وقت ہے. کیونکہ لوگ بازار میں غفلت میں ہیں، خرید و فروخت میں غفلت میں، ہم استغفار کریں. چنانچہ اس نے ایک آدمی کو پکڑا اپنے ساتھ اور استغفار کرنے لگے. چنانچہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. کچھ دن بعد ایک کا انتقال ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا. تو مرنے والے نے کہا کہ ارے تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے میری مغفرت کر دی اس دن بازار میں استغفار کرنے کی وجہ سے. اس دن بازار میں جو میں نے تمہیں استغفار کیا تھا نا،